دنیا کی تاریخ کا لمبا ترین انسان افسانوی قصوں میں یہ کافر ہی تھا، لیکن طوفان نوح سے کیسے بچ نکلا؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ فرعون کے دریائے نیل میں غرق ہونے کے بعد جب بنی اسرائیل کی قوم کو اس کے ظلم و جبر سے نجات مل گئی تو اس کے کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ملک شام کی سرزمین سے ظالم و جابر لوگوں کو نکال دو اور خدا کے دشمنوں سے جہاد کرو، اور اپنی قوم میں سے 12 افراد کو بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں پر سردار مقرر کر دو تاکہ یہ سب اپنے سرداروں کے تابع رہیں اور اللہ کے احکام کی پابندی کرتے رہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 12 قبیلوں پر ان میں سے 12 افراد کو سردار مقرر کر دیا۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون جہاد کے لیے اپنے سرداروں اور قوم کے ہمراہ جب کنعان کے مقام پر پہنچے تو اپنے سردار کو حکم دیا کہ وہ ملک شام جا کر وہاں کے ظالم اور جابر لوگوں کے حالات معلوم کریں۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے اور وہاں کے حالات معلوم کیے تو انہوں نے وہاں ایک بہت بڑے قد و قامت والا انسان دیکھا جس کا نام اوج بن انق تھا۔ یہ شخص حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا۔ اس کا قد 30,330 گز لمبا اور عمر 3500 سال تھی۔ اس کی ماں کا نام صفورہ اور باپ کا نام انق تھا۔ طوفان نوح سے یہی شخص بچا تھا۔ اپنے دراز و قد کی وجہ سے یہ شخص سمندر کے پانی میں بھی نہیں ڈوب سکتا تھا اور سمندر کی تہہ سے مچھلی پکڑ کر اپنی لمبائی کے سبب اسے سورج کی تپش سے بھون کر کھاتا تھا۔ اوج بن انق نے جب ان سرداروں کو دیکھا تو ان سے دریافت کیا کہ تم کہاں سے آئے اور کہاں جاؤ گے؟ ان سرداروں نے جب اسے اپنا حال بیان کیا تو اس نے ان سب کو پکڑ لیا اور اپنی بیوی کو دکھانے کے لیے لے گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، دیکھو یہ سب میرے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ کہہ کر انہیں زمین پر ڈال دیا اور چاہا کہ چونٹی کی طرح پیر سے مل دے تو اس کی بیوی نے کہا، ان کو چھوڑ دو، یہ کمزور اور ناتو ہیں، خود ہی چلے جائیں گے، تجھ کو انہیں مارنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ چنانچہ یہ سردار ظالموں اور جابروں کی کثرت سے بہت ڈر گئے۔ واپس آ کر انہوں نے ملک شام کی باتیں اور دشمن کی قوت کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تفصیل سے بتایا اور بیان کیا کہ وہاں کے پھل فروٹ بھی بہت بڑے بڑے ہیں، اگر ایک دانہ انار کا نکالے تو آدمی سیر ہو جائے۔ اسی طرح انگور بھی بہت بڑا دیکھا کہ اگر ایک دانہ کھا لیں تو جی بھر جائے۔ جو پھل و فروٹ اپنے ساتھ لائے تھے وہ حضرت موسیٰ کو دکھائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اپنی قوم کے لوگوں سے شام کے لوگوں اور ان کی قوت کے بارے میں کچھ بیان مت کرنا، کیونکہ یہ لوگ تو پہلے ہی بزدل ہیں اور جہاد سے بھاگ جائیں گے۔ آپ کے اس حکم پر ان 12 سرداروں میں سے صرف 2 سردار اپنے وعدے پر قائم رہے۔ ان میں سے 10 سرداروں نے عہد شکنی کی اور قوم کے افرادوں کو وہاں کا سارا ماحول جو دیکھا تھا بیان کر دیا اور اوج بن انق کے ساتھ پکڑے جانے کا واقعہ بھی بتایا۔ جب قوم نے ان سے دشمن کی قوت کے بارے میں سنا تو ہراساں ہو کر جہاد پر جانے سے کترانے لگے۔ مصر واپس جانے کی تیاری میں لگ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، تم مت گھبراؤ اور جہاد سے بھاگنے کی کوشش نہ کرو۔ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا۔ تو قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہاں پر تو ایک شخص ہے جو بہت بڑے قد و قامت والا ہے اور بڑا ہی زبردست ہے، ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے جب تک وہ شخص وہاں پر موجود ہے۔ وہ دونوں سردار یوشع بن نون اور کالود بن قتادہ جو اپنے وعدے پر قائم رہے تھے قوم سے کہنے لگے، اے قوم ٹھہر جاؤ، ان پر حملہ کرو، اللہ تعالیٰ تم کو فتح دے گا، اور موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا ہے اللہ ان کو ضرور ہلاک کرے گا جس طرح فرعون کو ہلاک کیا تھا۔ جب تم لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ قوم نے کہا کہ ہم ساری عمر وہاں نہیں جائیں گے۔ اے موسیٰ، تو اور تیرے رب دونوں جا کر ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے غصہ ہو کر ان کے لیے اللہ سے بد دعا کی، جس کی وجہ سے شام کی فتح میں 40 سال کی تاخیر ہوئی۔ اس مدت میں بنی اسرائیل کے نافرمان لوگ جنگوں میں بھٹکتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اپنا عصا ہاتھ میں لے کر ملک شام جہاد کے لیے روانہ ہوئے، اور جب رات ہوئی تو بنی اسرائیل نے واپس مصر جانے کا ارادہ کیا۔ تمام رات چلتے رہے، لیکن صبح فجر کے وقت دیکھتے ہیں کہ جہاں سے کوچ کیا تھا اب تک وہیں ہیں۔ وہ سمجھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے یہ حال ہوا ہے۔
तब यूशा बिन नून ने इनसे कहा कि इस मैदान पर ठहर जाओ और सब्र करो और इस्तग़फ़ार पढ़ो जब तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शाम फतह करके वापस नहीं आ जाएंगे। बनी इसराइल की कौम के 6 लाख अफराद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बद्दुआ से 40 साल इस जगह से ना निकल सके। इस जगह का नाम तिया है, जो फ़लस्तीन, अर्दोन और मिस्र के दरमियान एक मैदानी इलाका है। अलगर्ज हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब औज बिन अनक के शहर के नज़दीक पहुंचे तो लोगों की मुहिब शक्लें देखकर डरे और अल्लाह को याद करके आगे बढ़े। जब औज बिन अनक ने इनको देखा तो चाह के पकड़कर चूंटी की तरह मसल दे और कहने लगा कि तू ही बनी इसराइल का वो सरदार है जिसने फिरौन को इसकी कौम के साथ दरियाए नील में गर्क कर दिया था। ये कहकर इसने हमला कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस पर जवाबी हमला किया। आपका कद भी 10 गज ऊंचा था। आपने 10 गज उछल कर अपने असा इतने जोर से इसके तख्ते पर मारे कि वो गिरकर मर गया। कहते हैं कि इसकी लाश 40 साल तक वहीं पर पड़ी रही। इस अरसे में इसके जिस्म का गोश्त गल कर सिर्फ ढांचा रह गया। हज़रत मूसा और हज़रत हारून जिहाद से सुरखरू होकर वापस लौटे तो इसके ढांचे को उठाकर दरियाए नील पर रख दिया। एक अरसे तक वो ढांचा दरिया पर पुल का काम अंजाम देता रहा।